أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم۔ آج کے اس بابرکت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائیو سیشن میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ یہ لمحہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے کہ ہم دنیا کی مصروفیات سے ہٹ کر اپنے دلوں کو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب جس کی قدرت کے سامنے پہاڑ جھک جاتے ہیں، جس کے حکم سے سخت پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں، اور جس کی کبریائی کا یہ عالم ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ وہی ہے جس نے آواز کو معنی دیا، لہروں کو تاثیر دی، اور ہر شے کو ایک خاص شعور عطا فرمایا۔ قرآن کریم ہمیں یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اگرچہ ہم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہی وہ عظیم راز ہے جس کی جھلک ہمیں سبق میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی اقدس پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ مرکز ہے جہاں کائنات کے راز کھلتے ہیں، جہاں بے جان اشیاء بھی شعور پا لیتی ہیں، جہاں پتھر نرم ہو جاتے ہیں اور سنگریزے کلمہ پڑھ کر گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کائنات کی ہر شے ادب کے ساتھ جھک جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر غور کرنے جا رہے ہیں، پتھر کا موم ہو جانا اور سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا، وہ بظاہر ایک حیرت انگیز واقعہ ہے، مگر در حقیقت یہ کائناتی شعور، آواز کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک گہرا بیان ہے۔ اس پی ڈی ایف میں ہمیں یہ سمجھنے کا موقع ملے گا کہ آواز صرف ایک سنائی دینے والی چیز نہیں بلکہ ایک طاقت ہے جو کائنات کے نظام میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہے۔ یہی آواز جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی ہے تو اس کا اثر صرف انسانوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ جمادات تک کو متاثر کر دیتا ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم اس موضوع کو صرف ایک واقعہ کے طور پر نہیں بلکہ ایک پیغام کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایسا پیغام جو ہمارے دل کو بیدار کر دے، ہماری سوچ کو گہرائی دے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کرنے کی طرف لے جائے۔ آئیے ادب اور محبت کے ساتھ اپنے دلوں کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جھکا کر اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم نہ صرف سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے بلکہ اپنے شعور اور سوچ کو بھی بہتر بنائیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پتھر کا موم ہو جانا اور سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موم ہو گئے۔ کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایک نجومی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر تشریف فرما تھے۔ نجومی نے عرض کیا، اگر آپ کے پیر کے نیچے پہاڑ موم کی طرح نرم ہو جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیر اٹھا کر پہاڑ پر رکھا تو پہاڑ نرم ہو گیا۔ نجومی نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایمان لے آیا۔ نجومی نے بتایا، آسمان پر ایک ستارہ ایسا ہے کہ جب وہ کسی کے سر پر سایہ فگن ہوتا ہے تو اس شخص کے پیر کے نیچے پہاڑ موم بن جاتا ہے۔ اس مقام تک ستارہ کو پہنچنے میں 1,00,000 سال کا وقفہ چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اٹھا کر پہاڑ پر رکھا، ستارہ تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر آ گیا اور واپس چلا گیا۔ سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا۔ ایک دوپہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تجھے کیا چیز یہاں لائی؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور رسول کی محبت۔ اس سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کے استفسار پر یہی جواب دے چکے تھے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 یا 9 کنکریاں ہاتھ میں لی تو ان کنکریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں تسبیح پڑھی، جس کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنکریاں علیحدہ علیحدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دی تو کنکریوں نے سب کے ہاتھوں میں تسبیح پڑھی۔ آوازیں ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ آواز آپس میں رابطے کا ذریعہ اور معلومات کے تبادلے کا ایک طریقہ ہے۔ آواز کی بدولت ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں اور بہت سی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ درختوں میں بیٹھی چڑیوں کی چہچہاہٹ، پنگوڑے میں کھیلتے بچوں کی کلکاریاں، گلی میں پھیری والے کی صدا، کارخانے میں متحرک مشینوں کی گڑگڑاہٹ اور لاتعداد دوسری آوازیں ہماری سماعت سے ٹکراتی رہتی ہیں۔ لیکن بہت سی آوازیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ آوازیں ہماری سماعت سے ماورا ہیں۔ پیچیدہ امراض کی تشخیص و علاج، صنعت و حرفت اور تحقیق و تلاش کے لیے الٹرا ساؤنڈ ویوز کا استعمال اب عام ہو گیا ہے۔ صدائے بازگشت کے اصول اور آواز کے ارتعاش کی بنیاد پر یہ لہریں کام کرتی ہیں۔ یہ لہریں مادے کی مختلف حالتوں کے درمیان امتیاز کر سکتی ہیں۔ سائنس نے انکشاف کیا ہے کہ انسان کی سماعت کا دائرہ 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز فریکوینسی تک محدود ہے، جبکہ ورائے صورت موجوں کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے 2 کروڑ ہرٹز تک ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے کان ان آوازوں کو نہیں سن سکتے۔ موجوں کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک وہ جن میں ذرات سکڑتے اور پھیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو آگے بڑھتے ہوئے اوپر نیچے حرکت کرتی ہیں۔ موجوں کی اقسام کی تقسیم فریکوینسی اور طول موج کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ موج مخصوص فاصلہ کو اوپر نیچے حرکت کرتے ہوئے طے کرتی ہے، یہ اس کا طول موج کہلاتا ہے۔ طول موج میں ایک حرکت اوپر کی طرف ہوتی ہے اور ایک حرکت نیچے کی جانب ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اوپر اور ایک مرتبہ نیچے دونوں حرکتیں مل کر ایک چکر سائیکل پورا کرتی ہیں، اور 1 سیکنڈ میں کسی موج کے جتنے سائیکل گزر جاتے ہیں وہ موج کی فریکوینسی کہلاتی ہے۔ طول موج زیادہ ہو تو فریکوینسی کم ہوتی ہے، جبکہ طول موج کم ہونے کی صورت میں فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے۔ ریڈیائی لہریں کم فریکوینسی کی برق مقناطیسی لہریں ہوتی ہیں، اور ٹی وی نشریات زیادہ فریکوینسی کی برق مقناطیسی لہریں ہوتی ہیں۔ برق مقناطیسی لہروں کو آواز کی موجوں کی طرح سفر کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ پانی اور ہوا کے بغیر بھی آگے بڑھتی رہتی ہیں، اور خلا میں آگے بڑھنے میں انہیں دقت پیش نہیں آتی۔ فریکوینسی اگر بہت بڑھ جائے تو موجیں شعاعیں بن جاتی ہیں جو سیدھی چلتی ہیں۔ کم طول موج اور زیادہ فریکوینسی ہونے کی وجہ سے ان لہروں کی کسی چیز میں سے گزر جانے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز ہماری حمد و ثنا بیان کرتی ہے، یعنی کائنات میں موجود ہر شے بولتی، سنتی اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں ارشاد ہے، ترجمہ: ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں اللہ کی عظمت بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ کائناتی قانون کے مطابق ہر چیز بولتی ہے، سنتی ہے اور محسوس کرتی ہے۔ کنکریوں نے جب کلمہ پڑھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کنکریاں اس بات کا شعور و شہود رکھتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین میں موجود ہر شے کے لیے رحمت ہیں۔ رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے کائنات کا ہر ذرہ اس بات سے واقف ہے کہ ہماری بقا کا انحصار سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کے اوپر ہے۔
सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ये था हमारा आज का टॉपिक। अंग्रेज़ों ने कलमा पढ़ा, और जैसे हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि कैसे पहाड़ नबी करीम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के नीचे मोम हो गया। अब मैं आप सब बहन भाइयों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि आज के टॉपिक को लेकर आप कुछ बात करना चाहें, या कोई एक पॉइंट भी हमारे साथ शेयर करना चाहें जो आपको बहुत हिट किया हो या बहुत अच्छे से मुतासिर किया हो उसने, तो हम आपको सुन रहे हैं। जी सादिया बाजी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलीबा। अम, एक पॉइंट जो हमने पिछले सेशन में भी हमने देखा था वो था कि टाइम एंड स्पेस के, जैसे हम आम इंसान जो है वो पाबंद हैं। हम लोग टाइम से नहीं निकल सकते, हम लोग स्पेस के भी हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ना, अनटिल कि हम ख्वाब या मुराकबे में मौजूद हो। तो आप देखिए यहाँ पे भी जो नजूमी ने कहा कि जो सितारा है वो 1 लाख साल में उसने उस मुकाम पे पहुंचना था। लेकिन जैसे ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम उठाया, सितारा फौरन वो 1 लाख साल का जो आपके लिए जर्नी था उसने चंद माइक्रो सेकंड्स में क्रॉस किया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस के ऊपर, यानी कि वहाँ आ जाता है। तो इससे हमें एक अगेन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारका की तरफ बात जाती है, हकीकत जाती है। तभी तो देखें वो नजूमी इस्लाम ले आया ना, कि उसने कबूल कर लिया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को, अल्लाह ताला की अजमत को उसने कबूल किया। और इस बात को एक्चुअली उसने कबूल किया कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आम इंसान नहीं है। डेफिनेटली बहुत बहुत जैसे कहते हैं ख़ास अल्लाह ताला के इंसान हैं, नबी हैं, रसूल हैं। और एक यानी कि ये किसी मोजे से कम नहीं है। और यही मोजा जो है वो आप देखें तो आपको मिराज के वाक़े में भी मिलता है कि जहाँ पे सिदरतुल मुंतहा का जो सफ़र था वो किस तरह चंद माइक्रो सेकंड्स में आप कहें कि वो हुआ, कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी भी होती है तो यही फरमाया गया वाक़यात में कि उनका जो बिस्तर था वो, जैसे कोई उठता है तो जो गर्मी मौजूद होती है एक बिस्तर में किसी की मौजूदगी की, वो मौजूद थी। तो एक ये पॉइंट यानी कि अगेन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान शौकत की तरफ, और हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी ये इशारा करता है। हकीकत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसको हम इंशाल्लाह आगे भी हम पढ़ेंगे। एक ऐसा पॉइंट है कि जिसमें हम सबको गौर व फिक्र करना चाहिए। और इसको एक थोड़ा सा इसका मैं जिक्र करना चाहती थी। अम, अगर कोई और अपना हैंड रेस करते हैं, कोई और पॉइंट है किसी के पास, तो ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह फिर आगे भी मैं कुछ पॉइंट्स का जिक्र करूंगी। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपका सादिया जी। बहुत जो कहते हैं आज के टॉपिक का जो हमारा एक बहुत वाजे एक पॉइंट था उस पर आपने डिस्कशन की। बिल्कुल, जब आपकी ये बात सुनी तो फिर मेरे जहन में भी फौरन से कुरान पाक की एक आयत मुबारक आई। सूरह अल हज की आयत नंबर 40, सूरह अल हज की आयत नंबर 47 है शायद, कि एक दिन तुम्हारे रब के नज़दीक 1000 साल के बराबर है। यानी इससे मुझे ये ख्याल आ रहा था कि वाकई ये टाइम एंड स्पेस का एक बहुत बड़ा बड़ा और गहरा ताल्लुक है हमारी जिंदगियों से, कि कुरान पाक में भी अल्लाह पाक इस तरह से फरमा रहे हैं। और जैसे आपने मेराज के वाक़ये का ज़िक्र भी किया, तो बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। और साथ में हम सुनना चाहेंगे अस्मा बाजी को, और देखते हैं कि वो क्या हमारे साथ शेयर करती हैं इस मुतल्लिक। अलैक्म। तो अभी जैसे सादिया ने शेयर किया, और थोड़ा मुझसे मिस हो गया था पहले का जो सेशन था, लेकिन उसे जो समझ ही आई कि वाकया जो पत्थर के पहाड़ के मोम हो जाने का, तो उससे मुझे ये एकदम जो ख्याल आ रहा था वो ये था कि हकीकत मोहम्मदी की बात हो रही है। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, और कायनात का हर जरा शऊर रखता है कि वो हमारे अ, मालिक है। तो उसमें ना मुझे ये ख्याल आया कि ये उनका बे इंतहा अदब एहतराम और उनके लिए फर्मा बरदारी, यानी कि जब सितारा अपनी जगह से मूव हुआ टाइम से पहले, तो उसने ये जान लिया कि ये क्या कौन हस्ती है, ये आका है, हमारे सरकार दो आलम है। और उसको
अदब और एहतराम करने के फौरन वहां पहुंचना है, क्योंकि ये उनकी अदब और एहतराम की वजह से, मतलब जो मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे ही हर चीज ये शऊर रखती है कि वो कौन है, वो उनका अदब और एहतराम में, जैसे कि वो चाहते थे कि इसको मोम होना है, तो वो अपनी जगह से टाइम से पहले आया और मोम हुआ। तो सवाल ये था कि क्या हमें भी नहीं ऐसे ही आका सरकार की हर बात, खा वो बड़े लेवल की छोटे लेवल की है, तो हमें इसी तरह फर्मा बरदारी और उनके हर हुक्म को मानना चाहिए जो कि हम नहीं करते हैं। तो मेरे अंदर ये सवाल पैदा हो रहा था, ये एहसास हुआ कि जैसे उसने कहना माना और फौरन आ गया, तो हम भी क्या ऐसे करते हैं? हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। उनकी उम्मती होने का, उनसे मोहब्बत का हक अदा करने का जो तरीका कार है, वो यही है कि इस लेवल की फर्मा बरदारी और ताबेदारी होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया अस्मा बाजी। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे उन हमने बेजान चीज़ें तो नहीं कह सकते, उनके अंदर भी शऊर था, तभी उन्हें आका अलैहिस्सलाम का हुक्म फौरन से मान लिया। तो हमारे अंदर भी ताबेदारी का यही आलम होना चाहिए, हमारे अंदर भी उनके अहकामात को लेकर यही जज्बा होना चाहिए कि हम भी उसी तरह से उनके हर हुक्म पर सर्ब सजूद हो जाएं। और उसके बाद हम सुनना चाहेंगे आयशा बाजी को। जी आयशा बाजी। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। तो बाजी, इसमें जो मुझे एक पॉइंट बहुत क्लिक किया कि नजूमी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्होंने आपसे एक अर्ज किया, तो नजूमी को ये बात कैसे पता थी कि ये सितारा 1 लाख साल में आता है? यानी कि उसका इल्म वहां तक अहाता करता था कि वो इस कैलकुलेशन को नाप सके, और ये इसके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि इतना बड़ा ड्यूरेशन कवर हो जाए। या वो अपने इल्म को ज़्यादा बड़ा समझता था कि मुझे इसकी कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा इल्म या इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश हुआ और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। और जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ को मोम कर दिया और सितारा मुंह होकर उनके सर अक़दस पर आ गया, तो वो मान गया कि हर चीज़ उनके ताबे फरमान है। तो इस चीज़ ने मुझे बड़ा क्लिक किया कि वो इस चीज़ पर ईमान लाया कि वो शायद अपने इल्म को बड़ा समझता था, लेकिन जब अपने से बड़े को देखा तो वो ईमान ले आया। जी बाजी, शुक्रिया। बिल्कुल आयशा बाजी बहुत ज़बरदस्त। और बिल्कुल ऐसे ही है कि हम जैसे बाबा जी हुजूर हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताबों में भी बहुत मर्तबा ये पढ़ चुके हैं कि हमारा शऊर जो है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। तो इसी वजह से हमारे शऊर के महदूद होने की वजह से ही हम शायद उन चीज़ों को नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते। लेकिन अगर हम उनके दिए गए अहकामात की पाबंदी करें, अगर हम मुराकबा करें, तो यही वजह है कि हमारा शऊर जो है वो लामहदूद की तरफ जाता है। और इसी इसी वजह से हम टाइम एंड स्पेस से निकलकर हम भी उन चीज़ों का जो है हम भी उन चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका इदराक हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ हम सुनना चाहेंगे सादिया बाजी को। जी सादिया बाजी। जी, एक पॉइंट जहन में ये था कि देखें, ये जो सितारों का इल्म अभी जिस तरह इन्होंने आयशा ने जिक्र किया ना, तो ये है, आप देखें कुरान पाक में तो मौजूद है ना। अल्लाह ताला ने, मैं अगर आयत एग्जैक्टली देखूं, सूरह अल नाम की आयत है 97 या 98, उसी उर्दू में लिखा है, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा। तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने तुम्हारे लिए सितारे बनाए ताकि तुम खुशकी और तरी के अंधेरों में उनसे राह पाओ। और फिर सूरह नहल में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि सितारों से भी लोग राह पाते हैं ना। तो ये इल्म मौजूद है आपको, बहुत सारे अलूम कुरान पाक में मेंशन किए गए हैं। हाँ, ये ज़रूर फरमाया गया है कि इनसे भी ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप कुरान से आप इंडिकेटर्स पकड़ें, कुरान से आप गाइडेंस लें, और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना मुबारक कि जहाँ पर एक एक आप कह लें कि एक एक बात हमारे लिए, एक आप कह लें कि एक जैसे कहते हैं ना, एक टारगेट सेट करती है। हकीकत मोहम्मदी के जिस तरह इन्होंने भी बात की
اسما نے. تو اب آپ یہ دیکھیں، ایک بڑی ایک یہ مثال ہے کہ جب وہ نجومی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے تو وہ تو بس سمپل کہتا ہے کہ جی اگر آپ پہاڑ نرم ہو جائے. اب آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ یہ پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ اے پہاڑ تو نرم ہو جا. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے پہاڑ کو اس پہ قدم رکھے بغیر بھی، تو پہاڑ نرم ہو سکتا تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ پڑھی، پیر رکھا، پہاڑ نرم ہو گیا. اب آپ دیکھیں ہم لوگ بھی موجود ہیں، ہم لوگ اگر ہم بسم اللہ پڑھیں تو کچھ نہیں ہوتا. کوئی معجزے یا اس طرح کی باتیں تو نہیں ہوتی نا. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو واقعہ ہم تک پہنچا ہے، ہمیں ایکچولی یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے لائف میں. جو بھی اس عالم میں ہم موجود ہیں، کہ ہمیں کوشش کرنی ہے اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ہمیں ٹارگٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم بھی بسم اللہ پڑھیں اور معجزے ہو جائیں کہے بغیر. اب پہاڑ بسم اللہ پڑھی، پہاڑ پہ قدم رکھا، ٹھیک ہے پہاڑ موم ہو گیا. اب پہاڑ نے کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ارادے کو پڑھ لیا؟ ہم عام انسان ایک دوسرے انسان کی سوچ اور ارادے کو نہیں پڑھ سکتے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں پہاڑ جس کی بظاہر کوئی زبان نہیں ہے، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹینشن کو جان لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پہ بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھا ہے، مجھے موم ہو جانا ہے. تو اس میں بہت ساری باتیں اس چھوٹی سی بات میں ہمیں ملتی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر ہمارے پاس بھی وہ قوت ہو کہ بغیر بولے اللہ کا صرف نام لینے سے اگلی چیز جو بظاہر لوگوں کی نظروں میں، عام انسانوں کی نظروں میں ایک بے جان ہے، بولتی نہیں ہے، زبان نہیں ہے، وہ ہمارے حکم کو یا ہماری انٹینشن کو جان لے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بسم اللہ تو میں بھی پڑھوں آپ بھی پڑھیں کچھ نہیں ایسا ہوتا. لیکن سنس جب پڑھنے والے کا تعلق یا وہ جیسا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو یہ اس کنیکشن کی طرف ہمیں ایک گائیڈ لائن ملتی ہے کہ ہمیں وہ رستے اپنانے ہیں کہ جہاں پر ہم بھی اس مقام تک پہنچ سکیں. اور اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جی ہم اچیو نہیں کر سکتے. آپ اگر بعض ہم انٹرنیٹ پہ بہت سارے واقعات پڑھتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے بسم اللہ پڑھی، پاؤں میں وہ ایک آئی تھنک ایک واقعہ بھی تھا بلکہ، کہ ایک سادہ سا بندہ ہوتا ہے، ایک بزرگ کو کہتا ہے کہ میں نے دریا کراس کرنا ہوتا ہے، مجھے ایسے بڑا مجھے لمبا راستہ پڑتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اچھا بسم اللہ پڑھو، اور شاید بسم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تم پڑھو. تو ایک دن وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس سادہ بندے کے ساتھ، اور وہ اسی طرح سادہ بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، پانی سائڈ پہ ہٹ جاتا ہے، وہ اپنا ریور لے کے چلا جاتا ہے. تو وہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم نے یہ کیسے کیا؟ تو اس نے کہا آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا. تو ایمان اور یقین دیکھیں، کامل ایمان کے ساتھ، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو معجزات اور چیزیں ہوتی ہیں. اور اگین کامل یقین، کامل ایمان کا مطلب ہے کہ آپ آپ کو ذرا بال برابر بھی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کے یہ کام کر رہے ہیں تو یہ کام نہیں ہوگا. تو بس ہمیں بھی اس طرح کی، جیسے کہتے ہیں نا، یہ ایک راہ کو پکڑنا ہے اور اپنانا ہے. ہم لوگ اسی لیے ان سیشنز میں اکٹھے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مختلف واقعات ان کو ہم اڈاپٹ کر سکیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سادیہ جی. بالکل ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلے ایک کامل یقین، اور جیسے آپ نے بسم اللہ کی بات کی تو بالکل اس کے پیچھے ایک جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہے، ان کے پاس تو پوری کائنات کا اختیار ہے، تو وہ تو کر سکتے ہیں. ہمارے اندر بھی جو ہے اسی یقین کے ساتھ اگر ہم لوگ کریں گے تو ہم لوگ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت کچھ کرنے کی قابلیت بھی رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کوئی اور بہن یا بھائی کچھ شیئر کرنا چاہیں، کوئی ایک پوائنٹ، کوئی ایک بات آج کے ٹاپک، آج کے اس PDF کو لے کر؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یہ نوٹ کر رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو رتبہ جو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں. تو اگر آپ خواجہ شمس الدین نظیمی صاحب کا رتبہ دیکھیں، وہ اس خوبصورتی سے اس کے پیچھے سائنس کو ایکسپلین کرتے ہیں. ان کا نالج کا لیول دیکھیں آپ، ماشاءاللہ سے بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس چیز کو ایکسپلین کیا. پھر اس چیز کو آپ اگر قرآن پاک میں جو ایک واقعہ آتا ہے وہ جادوگروں کا، حضرت موسیٰ کے دور میں، تو ان لوگوں نے بھی ایمان قبول کیا، حضرت موسیٰ کی حقانیت پہ ایمان لائے. یہ اگر ایک بندہ جس کے پاس نالج ہے اور وہ جانتا ہے
کہ چیزوں کا لیول کیا ہے، کہاں پاؤں رکھیں تو ستارہ آ جائے. تو انسان کا اس کے رب کے ساتھ کنیکشن کا لیول جو چیک کر سکتا ہے وہی ایمان لے کے آتا ہے، وہی ایمان فوراً لے آتا ہے. جیسے کہ وہ جادوگر لے آئے تھے، بالکل اسی طرح سے اس نجومی نے ایمان کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ کی حقانیت پہ اور اللہ کے بندوں کی حقانیت پہ ایمان لایا. جبکہ اس کیس میں فرعون نے یہ بھی کہا کہ میں تم لوگوں کو مروا دوں گا اور سزا دوں گا کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. یہ بھی سیم مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی واقعہ ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا فردوس بھاجی، بالکل ایسے ہی ہے. بہت اچھا پوائنٹ آپ نے بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا. آج کے جیسے ٹاپک میں ہم آگے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے یہ پہاڑ کے متعلق دیکھ لیا، جیسے وہ نجومی کی بات ہم نے اس کو ہم نے دیکھ لیا، سمجھ لیا. اب ہم تھوڑا آگے کی طرف چلتے ہیں اور آگے ہم نے دیکھتے ہیں کہ کیسے کنکریوں نے تسبیح پڑھی. یعنی ہم یہ تو جانتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ شعور رکھتی ہے. ہم قرآن پاک میں بھی دیکھتے ہیں، قرآن پاک کی بہت سی آیتوں میں اس متعلق ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تو ہم لوگ جیسے دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ موجود صحابہ اکرام نے ان کنکریوں کی تسبیح کو سنا، اس کو محسوس کیا. تو میں چاہوں گی ہم لوگ اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس ٹاپک کو بھی اس آگے سے اس حصے کو بھی مزید گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے شعور رکھتی ہے اور تسبیح کرتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم اس تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں. یعنی ہمارے اندر ایسی کیا ہم کہہ سکتے ہیں، ہم کہاں پر اتنا دور ہیں اس شعور سے کہ ہم کیوں نہیں سن سکتے. پھر آگے ہم نے آوازوں کے متعلق دیکھا، پڑھا کہ اس کے پیچھے ویوز اور وائبریشنز کام کرتی ہیں جن کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی اس پر آپ سب کچھ بات کریں، کچھ اپنا نقطۂ نظر، کچھ تفکر شیئر کریں ہمارے ساتھ. جی اشفاق بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. بہت شکریہ. سب بہن بھائیوں نے بہت اچھے طریقے سے بات کی نا. تو آپ جو بات کر رہی تھی نا، تو پھر بابا جی کی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ جیسے بابا جی نے اسباق ہمیں دیے ہوئے ہیں، خاموش رہنا ہے، خاموش رہ کے ہم نے دھیان کرنا ہے. تو جب ہم دھیان کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر جو جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہیں. تو اسی انداز میں بھی کافی عرصہ پہلے پریکٹس کرتا تھا. تو بابا جی نے ہمیں یہ ایڈوائس کیا ہوتا کہ آپ نے صبح بیٹھنا ہے، پرندوں کی جو آوازیں ہیں ان کو سننا ہے اور ان کو سمجھنا ہے، بلکہ ان سے بات کرنی ہے. ایسے ہی آپ نے پودوں کے پاس بیٹھنا ہے، وہاں پہ ان سے بات چیت کرنی ہے. مقصد یہ تھا کہ جو ان کی فریکوینسی ہے اس کے ساتھ ہم نے اپنی فریکوینسی کو میچ کرنا ہے. تو وہ جیسے جیسے ہم اس کے اندر غور و خواص کرتے جاتے ہیں، مطلب دھیان کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے ساتھ جو ان کے بات چیت کا انداز ہے ہم اسے سمجھنا شروع کرتے ہیں، یا ہمیں وہ انسپائریشن آنا شروع ہو جاتی ہے نا. تو اسی انداز میں ہم سب اپنے اپنے لیول پہ جب بیٹھتے ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں، نماز میں بیٹھتے ہیں، کسی بھی انداز میں، تو ہم اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں مدینہ پاک کی طرف. تو وہاں سے پھر ہمیں وہ جو علم عطا کرتے ہیں، وہ جو محبت عطا کرتے ہیں، وہ جو روشنی عطا کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا بیٹھنے کی ضرورت ہے کسی بھی انداز میں، کسی بھی اینگل. وجہ یہ ہے کہ ہم وہ فیلنگ لے کیوں نہیں پہ آ رہے کہ ہمارا جو ماحول ہے ارد گرد، جو بھی ہمارے پاس جس روٹین میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ہم اسی کو انسپائریشن کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سائڈ پہ ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں ہمارے ساتھ مطلب انٹریکشن نہیں ہوتی، تو ہمیں بات مل نہیں رہی ہوتی. ہم ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ کی کمی کی وجہ سے نا
ہمارے اوپر وہ چیزیں کھل نہیں رہتی. تو ہم سب نے اپنے اپنی جگہ پہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی فریکوینسی جو ہے نا وہ جس اینگل پہ بھی ہم اسے سیٹ کریں گے تو ہمارے اندر اللہ پاک نے یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس چیز کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سرکار کی بات تو بہت بڑی بات آ جاتی ہے، بات اس پہ مطلب ہم کیا، ہماری کیا حیثیت. لیکن ہمیں یہ سارے واقعات دکھائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کاز یہ ہے کہ ہم بھی تو یہاں ٹائم گزارتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج اس ٹائم میں بیٹھ کے ہم نے ان کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ اس انداز میں کرنی ہے کہ ہم نے اپنے مرنے کا انتظار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے یہاں پہ ہی خود کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ ہم ان کے ساتھ متصل ہو جائیں. ہمارا کردار، ہماری بات چیت، ہمارا دھیان، ہمارے معاملات جتنے بھی ہیں، تو یہ سارے ہمارے اب ہم سب یہاں پہ موجود ہیں. ہم سب کا مقصد کیا ہے کہ جیسے اس کے واقعے میں بیان ہو رہا تھا نا کہ آپ سب کو یہاں پہ کیا چیز لے کے آئی ہے. تو حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ اور اس کی محبت. تو ہمارا یہاں پہ جڑ بیٹھنا، مل بیٹھنا کے پیچھے یہی نسبت ہے. ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی سیرت کی بات ہو رہی ہے، ساری زندگی ہم بھی اسی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو تھوڑا سا کمی کوتاہی ہے، وہ ہمارے کسب کی وجہ سے ہے یا جس وجہ سے بھی ہے، وہ اس کو سیئات کو نا حسنات میں تبدیل کر دیں. تو بہت شکریہ، میں نے کہا چلے میں بھی اپنا حصہ ڈال دوں. بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھے پوائنٹس آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ہمارا ذہن ہے وہ ہمارے جو حواس ہے وہ محدود ہیں. ہمارا جو دماغ ہے وہ سوچوں میں الجھا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم ان شعوری لہروں کو جو ہے وہ پرسیو نہیں کر پاتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں. اور ہمارے بزرگ قلندر بابا اولیاء، ہمارے بزرگ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہمیں اسباق دیے وہ دراصل اسی لیے ہیں کہ ہم ان سوچوں کو محدود کر سکیں. ہم جو ہے ان اسباق کے ذریعے، ہم اس اسباق کے ذریعے اسپیشلی مراقبہ کے ذریعے فوکس رہ سکیں، اور اسی ذریعے سے ہم لوگ جو ہے اپنے شعور کو، اپنے اس اندرونی جو شعور ہے اس کو بیدار کر سکیں گے، اور تبھی ہم ان لہروں کو پرسیو کر کے ہم بھی ان آوازوں کو، ان لہروں کو سن سکیں گے، محسوس کر سکیں گے. جی، اس کے بعد ہم سننا چاہیں گے یہاں پر ابھی قرآن ہڈن وزڈم کی طرف سے ہینڈ ریز تھا. ہم پہلے ان کو سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم رخسانہ بجی آپ کو، اور پھر ہم عائشہ بجی آپ کا سنتے ہیں. السلام علیکم علیبہ صاحبہ. وہ قرآن ہڈن وزڈم اور رخسانہ کو آپ ایک ہی سمجھیے، جی کیونکہ میں نے کہ رخسانہ کر دیے. جی بہت شکریہ. ابھی یہ جو بات ہو رہی ہے فریکوینسی کی، اور کائنات کی ہر چیز کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعور رکھتی ہے. اگر ہم صرف 3 الفاظ پہ غور کر لیں تو ہمیں کنفرم ہو جائے گا کہ کائنات کی ہر چیز کو شعور رکھنا بھی چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. وہ 3 الفاظ ہیں: وجہ تخلیق کائنات، کہ جن کے لیے کائنات تخلیق ہوئی ہے تو کائنات کی ہر شے کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ان کے لیے کائنات تخلیق ہوئی ہے. ہمیں پھر بہت سے، جیسے ابھی کنکریوں کی بات ہوئی ہے، پھر ہمیں بہت سے ایسے اور واقعات ملتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو بلایا، درخت پاس آ گیا. احد کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. احد بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے. پھر ہم نے مسجد نبوی کا وہ ستون کہ جسے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، تو اس سے جدائی برداشت نہیں ہوئی، تو وہ شعور رکھتا تھا. یہ ساری چیزیں شعور رکھتی تھیں، تو وہ جدائی بھی محسوس ہوئی. اور پھر جیسے ہم نے یہ واقعہ بھی پڑھا کہ اونٹ نے آ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی، تو اس اونٹ کو بھی پتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. تو کائنات کی ہر چیز کو بے شک شعور حاصل ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں، جیسے ابھی آپ نے تسبیح کی بھی بات کی، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آٹو پہ لگی ہیں، جن کے پاس اختیار نہیں ہے
لیکن انہیں بھی شعور حاصل ہے. اب انسان جو ہے چونکہ اس کے پاس اختیار ہے تو اس کا شعور اس کے پاس بھی ہے، لیکن اس کا اتصال ویسا کیوں نہیں ہے جیسا باقی چیزوں کا ہے جو آٹو پہ لگی ہوئی ہیں، جو اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعور رکھتی ہیں. چونکہ انسان اپنے اختیار کو جب صحیح استعمال نہیں کرتا تو اس کے اوپر بہت سے پردے پڑ جاتے ہیں، بہت سے حجابات درمیان میں آڑے آ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے اس اتصال میں کہیں نہ کہیں اس کنیکشن میں ایک کمی آ جاتی ہے. جیسے جیسے ابھی آپ نے بھی، اشفاق صاحب نے بھی، باقی ہمارے پارٹیسپینٹس نے بھی بات کی کہ متصل ہونے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. میڈیٹیشن کا ایک طریقہ بتایا جاتا ہے. ہم درود پاک کی بات کرتے ہیں، جیسے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہمیں بتاتی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والے تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو. تو صرف درود بھیجنا کافی ہے، سلام پیش کرنا کافی ہے، یا پھر درود ہمیں بننا بھی ہوگا؟ یہ جو سلام پیش کرنا ہے، کیا میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میرا دھیان دنیا میں لگا ہوتا ہے اور میں آقا کی خدمت میں سلام پیش کرتی رہتی ہوں؟ جب مجھے اس چیز کا شعور حاصل ہو جائے گا کہ جب سلام کیسے پیش کیا جاتا ہے، آقا حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی، رائٹ، اور سامنے کوئی ہو تو سلام کیسے پیش کیا جاتا ہے. آج ایک پرائم منسٹر میرے سامنے آ جائے تو میں کیسے اٹینشن ہو کے پوری توجہ کے ساتھ سلام پیش کروں گی، رائٹ. تو اگر مجھے یقین ہے اور حقیقت یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر زمانے کے نبی اور رسول ہے، خاتم النبیین ہیں، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، تو جب میں سلام بھیجوں، آپ کو پتا ہے اللہ والے کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ حقیقت کو جانا، وہ کہتے ہیں کہ آقا کا نام تب تک نہ لینا جب تک پورا دھیان اس طرف نہ ہو، جب تک پوری توجہ نہ ہو. دیکھیں، یہ جتنا انسان کو عرفان حاصل ہوتا ہے نا، جتنا ادراک اور جتنا شعور پھر اس کا کھلتا چلا جاتا ہے، وہاں پھر بڑے سینسٹیو سے مقامات آتے ہیں. پھر اس لیے بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہوا تو پھر وہ والا درود پاک پڑھنا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں گرامی نہ آتا ہو، اگر تمہاری پوری توجہ نہیں ہے. تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں، متصل ہونا ہے لیکن ادب کی کوشش کرنی ہے، اور درود بننے کی بھی کوشش کرنی ہے، صرف درود پڑھنا نہیں ہے. لیکن درود پڑھنے کی بہرحال اپنی ایک فضیلت ہے، وہیں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب ہم بیٹھ کے درود پاک نہیں پڑھ پاتے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تو کیا ہم درود پاک ہی نہ پڑھیں؟ آقا سے اتصال مطلب obviously ہمارا دھیان پھر اسی طرف رہے گا نا. جب درود پاک پڑھ رہے ہیں تو کسی نہ کسی انداز میں تو آقا کی یاد میں ہے، تو نہ پڑھنے سے بہتر ہے چلتے پھرتے پڑھ لیں. لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسا درود پاک پڑھ لیں جس میں ڈائریکٹ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القابات تو آتے ہوں، اس میں گرامی نہ آتا ہو. بہت ادب کا مقام ہے. بہت شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت زبردست بات آپ نے کی رخسانہ بجی. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ درود بننا بھی ہوگا. اور جیسے بات آتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب و محبت کی، ان کے ساتھ اگر ہم ہر لمحہ ان کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، ہر لمحہ اگر ان کے سامنے، تو ہمیں اسی طریقے سے، اسی انداز سے ان کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے. صرف ظاہری زبان سے ہمیں درود پاک نہیں پڑھنا، بلکہ ہمیں ایک ان کو، ان کی محبت کو محسوس کر کے، جیسے آپ نے بات کی کہ ہمارے سامنے اگر پرائم منسٹر آ جائے تو ہم کیسے ادب میں اس کے کھڑے ہو جائیں، ایک بات ہے. تو جب ہم درود پاک پڑھیں تو ہماری کیفیت اس سے بھی زیادہ اچھی ہونی چاہیے. ہمیں پراپر ایک اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور ان کی خدمت اقدس میں پھر تحفہ بھی بھیجنا چاہیے. بہت زبردست آپ نے بات کی. اور اس کے بعد ہم عائشہ باجی کو سننا چاہیں گے. جی عائشہ باجی، آپ کیا بات کرنا چاہیں گی؟ جی باجی، جی بالکل، میرے ذہن میں بھی یہی پوائنٹ تھے جو رخسانہ باجی نے ایکسپلین کیے ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے. جو حضرت غنی، حضرت عثمان غنی جو ہے،
رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ان سے یہی سوال پوچھا کہ آپ کو یہاں پہ کیا چیز لے آئی؟ اللہ اور ان کے رسول کی محبت یہ دکھاتی ہے کہ آپ کو بے نیازی اس میں نظر آتی ہے، کہ صرف محبت آپ کے دل میں اللہ اور ان کے رسول کی ہے، باقی اور کسی چیز کی نہیں۔ اور یہ چیز آپ کو نیوٹرلٹی کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، آپ کے اندر باقی تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، صرف وہیں متصل ہو جاتے ہیں۔ اور ہر شے تو تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن انہوں نے ان کنکروں کو تسبیح ان کی سنائی، ان کے شعوری حواس تو شاید احاطہ نہ کر سکیں، لیکن انہوں نے ان کو سنوائی، یعنی کہ ان کو شعوری حواس سے اوپر کے درجے میں لے گئے کہ وہاں پہ وہ سن پائے اس آواز کو۔ تو یہی بات سمجھ آ رہی تھی اس میں، کہ جیسے آیت بھی ہے، انہوں نے بیان بھی کی کہ اللہ اور ان کے فرشتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہیں۔ مطلب اللہ اور ان کے تمام، میں اگر فورسز بھی کہوں یا اس طرح سے بھی کہوں، تو وہ سب کچھ ہمیں تبھی ملے گا جب ہم وہیں متصل ہوں گے۔ ہمارے پر پوری کمانڈ، ہر چیز پہ گرپ ہماری تبھی ہوگی۔ ہماری فریکوینسی سننے کی 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک کی ہے، لیکن یہ تو 20 کروڑ ہرٹز سے بھی زیادہ کی فریکوینسی موجود ہے۔ تو ان سب سے استفادہ ہم تبھی حاصل کر سکیں گے جب ہم متصل ہو جائیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری شعور کو رفت دیں گے، ہماری شعور کو بڑھائیں گے۔ تو یہ بات مجھے اس میں بہت خوبصورت لگی۔ جی باجی، شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا عائشہ باجی، بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہوں گے تبھی ہم جو ہے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بات بھی ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو ہمیں ان کی نسبت کے ساتھ کرنا چاہیے، ان کی مدد مانگ کے، ان کو شامل کر کے اس کام کو کرنے میں پھر ہمیں اس کے جو رزلٹ نظر آتے ہیں وہ پھر بالکل ہم خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا۔ جی رخسانہ باجی۔ ایکچولی ابھی جو بات ہو رہی ہے تو مجھے ایک پنجابی نعت بہت پسند ہے، اور اس گفتگو کے حوالے سے ہی ہے، میرا دل چاہا کہ اس کا ایک بند میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ کی خدمت میں کیا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزم سجی ہوئی ہے، تو بس میں رہ نہیں سکی۔ حالانکہ مجھے نعت کوئی زیادہ اچھے انداز میں پڑھنی نہیں آتی، لیکن دل چاہا کہ میں پھر بھی پیش کروں نذرانہ۔ اوے میرل دینے لوکی، اوے میرل دینے لوکی، تیرے نال سونیا ہوئے میرل دینے لوکی، تیرے نال سونیا ہوئے میرل دینے لوکی، تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا ہوئے میرل دینے لوکی، تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پیندے نے، تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پیندے نے، مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے، مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے، وہ تیری گن گن دساں، وہ تیری گن گن دساں کی کمال سونیا، وہ تیرے گن گن دساں کی کمال سونیا، تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا ہوئے میرل دینے لوکی، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہم سب کو قبول فرمائے، جیسے بھی نکمے ناکارہ ہیں ہمیں قبول فرما لے۔ آمین آمین ثم آمین۔ بہت خوبصورت اشعار تھے، دل چھو لینے والے، بہت زبردست رخسانہ بجی۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ بس ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لیں۔ اس کے علاوہ باقی کوئی بہن یا بھائی کوئی بات کرنا چاہیں گے؟ اتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں کریم آقا کی، دل تو بالکل نہیں چاہ رہا کہ اس محفل کو ہم اینڈ کریں، لیکن چونکہ اگلی کلاس کا بھی اب ہمارا ٹائم ہے تو ہم اپنے آج کے سیشن کو ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ، رخسانہ بجی آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہم اپنے آج کے سیشن کو ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمیں یہ سمجھ عطا کی کہ آپ کی کائنات ایک منظم نظام، حکمت اور آپ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو ایسا سکون اور نور عطا فرما کہ ہم ظاہری شعور میں گم نہ ہو جائیں بلکہ آپ کے پیدا کردہ نظام کی خاموش حکمت کو سمجھ سکیں۔ یا اللہ پاک، ہمیں وہ آنکھ عطا فرمائیے جو صرف دیکھنے والی نہ ہو بلکہ عبرت اور معرفت لینے والی بھی ہو، اور ہمیں وہ دل عطا فرمائیے جو سوچنے والا نہ ہو بلکہ حقیقت کو محسوس کرنے والا ہو۔ یا اللہ پاک، ہمارے شعور کو وسعت عطا فرمائیے، ہمارے اندر تفکر کی روشنی پیدا فرمائیے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے، ان کی کامل اتباع نصیب فرمائیے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائیے جو ان کے لائے ہوئے نور کو اپنی زندگی میں زندہ کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے بھر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نیکسٹ سیشن میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔